بھارت نے ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، بھارت نے پہلگام حملے میں سیکیورٹی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی بھارت میں۔ بھارتی وزیر دفاع نے اعتراف کیا کہ بھارت نے سیکیورٹی ناکام رہی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے پہلگام حملے میں انٹیلیجنس ناکامی پر سوالات اٹھا دیے۔ بھارت نے پہلگام حملے میں سیکیورٹی کی ناکامی کا باقاعدہ باضابطہ اعتراف کر لیا۔ رہنماؤں نے سوال اٹھایا آل پارٹیز کانفرنس میں کہ حملے کے وقت سیکیورٹی فورسز کہاں تھیں۔ رہنماؤں نے سوال کیا کہ سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکار کہاں تھے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی نے بھی پہلگام حملے کو انٹیلیجنس کی ناکامی اور سیکیورٹی خامی قرار دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ کانگریس نے بھارتی فوج کی ناکامی اور خراب سیکیورٹی کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کانگریس رہنماؤں نے موقف اپنایا کہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی خامی کا جامع تجزیہ ضروری ہے۔ عوامی مفاد میں سیکیورٹی خامیوں پر سوالات اٹھانے چاہیے۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں اسد الدین اویسی بھی موجود تھے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ سنتاس معاہدہ معطل کر کے دریا کا رخ موڑ کر بھارت اتنا پانی کہاں رکھے گا، جس پر مودی سرکار آئیں بائیں شائیں کرنے لگی اور جواب دینے میں ناکام رہی۔ آپ کو بتائیں کہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ حکومت کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں، مگر یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں اٹھائے گئے اس سوال پر کہ سنتاس معاہدہ معطل کر کے دریا کا رخ موڑ کر بھارت اتنا پانی کہاں رکھے گا، آپ کو بتائیں کہ مودی سرکار کے نمائندے وہاں پر بالکل بھی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا انتظام ہو جائے گا مطلب آپ کو بتائیں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں رہنماؤں میں شدید تشویش کی لہر دوڑی۔ اور آپ کو بتائیں کہ پہلے تو سیکیورٹی ناکامی کے اوپر سوالات اٹھائے گئے، جس پر بھارتی حکومت نے راج ناتھ سنگھ، جو کہ بھارت کے وزیر دفاع ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، جن کے انڈر آتی ہیں تمام بھارتی افواج، انٹیلیجنس ادارے، سب کچھ، وہ انہوں نے اعتراف کیا۔ ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ ہماری سیکیورٹی ناکامی تھی، کیونکہ سب سے بڑا سوال تو ناظرین یہ اٹھتا ہے کہ 300-350 کلومیٹر سے زیادہ 400 کلومیٹر کے قریب وہ پہلگام کا علاقہ ہے، اور وہاں پر اتنی دور جو ہیں پاکستان پہ اگر الزام لگایا جاتا ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز وہاں پہ کیسے پہنچ گئی۔ آپ کو ایک آسانی سے سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ لاہور سے ملتان کا راستہ تقریباً 350 کلومیٹر ہے، اور اس سے زیادہ 366 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، اور اس سے زیادہ یعنی آگے سعدکاباد تک جو ہے وہ 400 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور اتنی طویل راستے پر یہاں تو موٹر وے ہے، وہاں پر موٹر وے نہیں بنی، کس طرح سے ہماری سیکیورٹی فورسز وہاں پر پہنچ گئی؟ اور اگر پہنچ گئیں تو پھر بہت بہترین طریقہ کار اختیار ہے، پھر اس کو تسلیم کرنا پڑے گا بھارت کو کہ ہماری فورسز، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ہمارے جو وہ کمانڈوز ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ ان کی تمام سیکیورٹی، ان کے اقدامات کو ملیامیٹ کرتے ہوئے، اپنے پاؤں تلے روندتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے جاتے ہیں، وہاں کارروائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بحفاظت واپس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تاہم یہ جو اعتراف ہے، سیکیورٹی ناکامی کا اعتراف، اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا بھارتی حکومت کے پاس، بھارت سرکار کے پاس۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اس سیکیورٹی ناکامی کا آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کو بتائیں کہ اعتراف کر دیا۔ اور دوسرا بڑا سوال اٹھایا گیا تھا اس آل پارٹیز کانفرنس میں جو بھارت میں ہوئی، نئی دہلی میں ہوئی، اس آل پارٹیز کانفرنس میں اسد الدین اویسی نے سوال اٹھایا تھا کہ سنتاس معاہدہ معطل کر کے دریا کا رخ موڑ کر بھارت اتنا پانی کہاں پر محفوظ کرے گا، جس کے اوپر مودی سرکار جو ہے وہ بغلیں جھانکنے لگی، آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ انہوں نے تسلی دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کہ جب اس کے لیے جو وقت آئے گا تو اس کے لیے فوری طور پہ انتظام کر لیا جائے گا۔ کیا انتظام کیا جائے گا، اس بارے میں آل پارٹیز کانفرنس کو بالکل تسلی نہیں کرائی جا سکی۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی میڈیا نے بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے پہلگام حملے میں انٹیلیجنس ناکامی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ رہنماؤں نے سوال اٹھایا کہ حملے کے وقت سیکیورٹی فورسز کہاں تھی، سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکار کہاں تھے۔ آپ کو بتائیں کہ کانگریس پارٹی نے بھی پہلگام حملے کو انٹیلیجنس کی ناکامی اور سیکیورٹی خامی
قرار دے دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بدھ کو ہوئی دارالحکومت نئی دہلی میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس، جس میں بھارتی حکومت نے حالیہ پہلگام حملے میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے اس آل پارٹیز کانفرنس میں کہ پہلگام واقعہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن جماعتوں نے سیکیورٹی کی ناکامی پر سوالات اٹھائے، نہ کہ سیکیورٹی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آپ کو بتائیں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں آل انڈیا اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی نے جو سوال اٹھایا وہ بڑا اہم تھا۔ پوری کانفرنس میں موجود لوگوں نے، وہاں پہ موجود شرکا نے اس سوال کے اوپر جب مودی سرکار کے نمائندوں کی طرف دیکھا کہ سنتاس معاہدہ معطل کرنا ہے، ٹھیک ہے کر دیا، اس کے بعد دریاؤں کا رخ موڑ دیا، پھر جو اتنا پانی ہوگا بھارت اس کو کہاں سنبھالے گا؟ جب بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے تو بھارت سے اپنے شہر بچائے نہیں جاتے، پاکستان کی طرف جو ہے وہ دریاؤں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان، بھارتی پنجاب ڈوب رہا ہوتا ہے، ان کی اپنی مہاراشٹر اور دوسرے جو صوبے ہیں، ریاستیں ہیں، وہ اس کو پانی کا راستہ نہیں دیتی، تو پھر پاکستان میں دریاؤں کا رخ کھولا جاتا ہے، راستے کھولے جاتے ہیں، پانی کو راستہ دیا جاتا ہے، تو ان کی جانیں بچتی ہیں، ان کی املاک بچتی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر دریاؤں کا رخ ہی بھارت موڑتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ویسے بھی اگر عالمی قوانین کے تحت دیکھا جائے تو 1960 میں ہونے والے سنتاس معاہدے کے تحت جو ہے بھارت اس معاہدے کو معطل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سوال مسلسل اٹھ رہا ہے، گردش کر رہا ہے کہ جب جواہر لال نہرو نے اس کے اوپر دستخط کیے تھے، پاکستان کی طرف سے دستخط کیے گئے تھے، تو اس میں یہ بات طے تھی کہ اس کو کوئی بھی معطل نہیں کر سکتا۔ ہاں، ترمیم کی جا سکتی ہے، وہ بھی اگر فریقین رضامند ہوں تو۔ کئی جنگیں ہوئی ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان، لیکن اس کے باوجود، ان جنگوں کے باوجود یہ معاہدہ معطل نہیں کیا گیا۔ تو اب جو سوال اٹھایا اویس الدین اویسی نے اس آل پارٹیز کانفرنس میں کہ دریاؤں کا رخ موڑ کر بھارت نہ پانی کہاں سنبھالے گا، تو اس کا کوئی تسلی بخش جواب آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ صورتحال میں واقعی ان کی اپنی سیکیورٹی ناکامی تھی۔